اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ الرجل یطیع السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لک لذلک، کہ اے ایمان، ایک آدمی لمبے سفر کے دوران غبار آلود پراگندہ بال ہونے کی حالت میں، جب انسان ایسی حالت میں ہو کہ اس کی ظاہری حالت بھی ترس کھانے کی ہے، ایک انسان بھی اس پہ ترس کھائے، پراگندہ بال ہے، لمبے سفر کی وجہ سے غبار آلود ہے، مٹی میں اٹا ہوا ہے، اس حالت میں وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے وہ دعا مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب، دعائیں مانگتا ہے، لیکن فرمایا کہ اس کا کھانا پینا اور اس کا لباس وہ حرام ہے، اس کی پرورش بھی حرام سے ہوئی ہے، اس کی خوراک بھی حرام ہے، تو فرمایا کہ وہ جتنی مرضی وہ دعائیں کرے، ہاتھ اٹھا کے یہ کہے، اس غبار آلود حالت ہونے کے باوجود بھی حضور نے فرمایا کہ پھر اس کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ تو لوگوں کی جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ پھر وہ گلے شکوے کرتے ہیں جی اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا کھانا پینا آدمی کا خراب ہے، یا تو اس کا کھانا حرام ہے یا اس کا پینا حرام ہے، وہ کسی بھی حرام طریقے سے ہو، وہ غور کرے۔ اور یہ صرف ایک ہی بات نہیں ہے، جو انسان حرام کھاتا ہے تو اس کے اثرات بہت برے ہوتے ہیں، اس کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، گھریلو پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کی جو شہرت ہے وہ بھی اچھی نہیں رہتی۔ مورخین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف سے پہلے کوفہ میں مستجاب الدعوات لوگوں کی ایک جماعت تھی، نیک لوگ تھے، اور جو آدمی صحیح متقی پرہیزگار ہوتا ہے وہ حرام سے بچتا ہے، وہ حکمرانوں کے بڑے لوگوں کے دروازے پہ نہیں جاتا، وہ جلدی جلدی ان کی دعوت قبول نہیں کرتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے غذا میں حرام شامل ہو جائے۔ تو کوفہ میں یہ مستجاب الدعوات لوگ تھے، ان کی ایک جماعت تھی، ٹیم تھی، نیک تھے، اللہ والے لوگ تھے، ان کی مستجاب الدعوات اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس کی دعا قبول ہوتی ہو، جو مانگتا ہو اللہ اس کو دیتا ہو۔ تو اس طرح کے کچھ لوگ تھے، جب بھی کوئی ظالم حکمران مسلط ہوتا وہ ان کے خلاف بددعا کر دے تو وہ آدمی ہلاک ہو جاتا، اقتدار سے ہٹ جاتا تھا، وہ زیادہ ایسا حکومت نہیں کر سکتا تھا۔ تو حجاج بن یوسف جب حاکم بنا، مسلط ہوا، تو اس سے اس بات کا پتہ تھا کہ بڑے نیک لوگ ہیں، ان کی بددعا وہ آدمی کو رہنے نہیں دیتی، چنانچہ اس نے یہ کیا کہ اس نے سارے مستجاب الدعوات جو لوگ تھے، نیک لوگ تھے، سب کو بلایا اور ان کی دعوت کی کھانے کی۔ جب سب آ گئے، کھانا کھا لیا، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا کہ اب میں ان لوگوں کے بددعا سے بچ گیا ہوں، محفوظ ہو گیا ہوں، کیونکہ اب حرام کی روزی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی ہے، اب یہ مستجاب الدعوات نہیں رہے، اب ان کی جو بھی وہ دعا کریں گے میرے خلاف قبول نہیں ہوگی۔ اتنا بڑا اثر پڑتا ہے، یہ حقیقت پر مبنی بات ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے حدیث بیان کی کہ حضور نے فرمایا کہ آدمی کہتا ہے یا رب اے میرے رب، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کھانا پینا وہ حلال نہیں ہے، اور ایسے کھانے میں برکت بھی نہیں ہوتی۔ آج کل لوگ یہ بھی شکوہ کرتے ہیں ہمارے بیٹے ہماری بات نہیں سنتے، مارتے ہیں جی، کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ان کا کھانا پینا حلال نہیں ہے۔ تو حلال کمائیں، حلال کھائیں، یہ ہمیں حکم دیا۔ کسی بھی جگہ ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ زیادہ کماؤ، یہ حکم دیا کہ حلال کماؤ اور حلال کھاؤ۔ اور بہت ساری باتیں اس موضوع پر ہو سکتی ہیں، لیکن آج کے لیے اتنا ہی ہے، اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھنا اور آگے لوگوں کو بتانا یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔